اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں، اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو پیش کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں جاری و ساری ہے۔ پیج نمبر 361 تک ہماری گفتگو کا سلسلہ پہنچ چکا تھا۔ آئیے گفتگو کو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت داؤد بہشت میں ایک صابرہ خاتون کے ہمنشین۔ ایک دن خداوند متعال نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ آپ خلادہ بنت اوس کے پاس جائیں، اسے بہشت کی خوشخبری دیں اور کہیں کہ وہ بہشت میں میری ہمنشیں ہوں گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم خداوندی پر عمل کیا اور خلادہ کے دروازے پر آئے اور دق الباب کیا کہ وہ دروازے پر آئی اور دروازہ کھولا۔ جو ہی ان کی نگاہیں حضرت داؤد علیہ السلام پر پڑی تو عرض کیا، کیا اللہ کی طرف سے میرے بارے میں کچھ حکم نازل ہوا ہے؟ آپ مجھے وہ خبر سنانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ خلادہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ حضرت داؤد نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وحی نازل کی اور فرمایا کہ تم بہشت میں میری ہمنشیں ہوں گی۔ خلادہ نے کہا کہ آپ اشتباہ ہوا ہے، وہ میں نہیں ہوں بلکہ کوئی میری ہم نام ہے۔ حضرت داؤد نے کہا، ایسا نہیں بلکہ یقیناً وہ تم ہی ہو۔ خلادہ نے کہا، اے پیغمبر خدا، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، خدا کی قسم میں اپنے اندر ایسی کوئی خوبی نہیں دیکھ رہی ہوں کہ بہشت میں آپ کی ہمنشیں ہو جاؤں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، تم اپنے باطنی امور کے بارے میں کچھ گفتگو کرو تاکہ جان سکوں کہ کیا کیسی ہو۔ خلادہ نے کہا کہ میں ایک ایسی حالت کی مالک ہوں کہ مجھے جو بھی دکھ تکلیف ہو، خواہ و نقصان ہو یا کوئی احتیاج، بھوک و پیاس، میں نے کبھی اس کی رفع کرنے کے لیے خدا سے نہیں کہا، یہاں تک کہ وہ ذات خود ہی اسے رفع کر دیتی ہے۔ یعنی میں وہی پسند کرتی ہوں جو میرا محبوب پسند کرتا ہے، اور نہ ہی خدا سے میں ان مشکلات اور نقصانات کے عوض کچھ مانگتی ہوں بلکہ ہمیشہ اس کا شکر بجا لاتی ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام راز کی بات سمجھ گئے اور اس خاتون سے فرمایا، فَبِحَاذَا بلغتے ما بلغتے، تم اپنی خوبیوں کی وجہ سے اس مقام پر فائز ہوئی ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، وَهَذَا دِينُ اللَّهِ الَّذِي ارْتَضَاهُ لِلصَّالِحِينَ، یہ وہی دین خدا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح بندوں کے لیے پسند کیا ہے۔ خداوند متعال کے عدل و احسان کا ایک اور نمونہ روایت میں مذکور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک نادار اور بے نوا خاتون تھی۔ اس کے پاس جو تھوڑی بہت سی رقم تھی، اس نے اون یا روئی وغیرہ خرید تھی اور اسے کاٹ کر اس کی اٹائیاں بناتی اور انہیں بیچ کر انتہائی سادہ زندگی گزارتی اور اپنے بچوں کے اخراجات پورا کرتی۔ ایک دن وہ سوت کاٹ کر اس کی اٹائیاں بنا کر بازار میں بیچنے کے لیے سر پر رکھے ہوئے جا رہی تھی کہ اچانک تیزی سے ایک کوا آیا اور ایک آٹی اٹھا کر لے گیا۔ وہ بے سہارا خاتون بہت رنجیدہ ہوئی اور حیران و پریشان حضرت داؤد کے پاس آئی، اتنی تنگ حالات بیان کیے اور کوے کی آٹی اٹھانے کے لے جانے کے واقعے کا سلسلہ نقل کرنے لگی۔ خدا کی عدالت کہاں ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے فرمایا، ادھر بیٹھ جاؤ تاکہ تمہارے بارے میں فیصلہ کروں۔ ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا اور دوسری دفعہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ کشتی کے ذریعے دریا عبور کر رہے تھے۔ ان کی کشتی میں سوراخ ہو گیا اور پانی داخل ہو جانے کی وجہ سے کشتی کو ڈوبنے کا خطرہ تھا۔ ان لوگوں نے نظر مانی کہ اگر اس خطرے سے نجات مل گئی تو 1000 دینار کسی فقیر کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لطف و کرم کیا اور اس کوے کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس خاتون کی آٹی اٹھا کر کشتی پر لے جا کر پھینک دے۔ کوے نے ایسا ہی کیا کہ ان لوگوں نے سوت کی اس آٹی سے فائدہ اٹھایا، کشتی کا سوراخ اچھی طرح بند کر دیا اور ڈوبنے سے نجات پائی۔ جب وہ لوگ ساحل پر پہنچے تو اپنے اندر
نذر کی جانے والی نذر کے سلسلے میں سیدھے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 1000 دینار حضرت کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، اپنے دریا سے نجات پانے کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا۔ حضرت داؤد نے اس خاتون کے سامنے خدا کی حکمت و عدالت بیان کی اور 1000 دینار اسے دیے۔ وہ خاتون بہت خوش ہوئی اور سمجھ گئی کہ خدا سے زیادہ کوئی بھی عادل تر اور احسان کرنے والا نہیں ہے۔ ناموس کے مکافات عمل۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شہوت پرست شخص لگاتار ایک خاتون کے پاس جاتا اور اسے منافی عفت کام کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے دل میں ڈالا کہ اس شہوت پرست شخص سے کہے کہ تو جب بھی میرے پاس آتا ہے اس وقت ایک اجنبی شخص تیری بیوی کے پاس جاتا ہے۔ اس خاتون نے یہ بات اس شخص سے کہی تو وہ فوراً دوڑا اپنے گھر گیا اور کیا دیکھا کہ ایک اجنبی اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ بہت ناراحت ہوا اور اس شخص کو پکڑا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے جا کر کہا، اے اللہ کے پیغمبر، میرے اوپر ایک ایسی مصیبت آئی ہے جو آج تک کسی پر نہ آئی ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سی مصیبت ہے؟ شہوت پرست مرد نے کہا کہ یہ شخص میری عدم موجودگی میں میرے گھر آیا اور میری بیوی سے زنا کیا۔ بنی اسرائیل کے 50 علماء کی گواہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جو انتہائی عبادت گزار تھا۔ وہ اس قدر عبادت کرتا تھا کہ حضرت داؤد اس کی توفیقات پر حیران ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی، اس عابد کی عبادت پر حیران مت ہو، یہ ریاکار اور متکبر ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ شخص مر گیا۔ کچھ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور بتایا، فلاں عابد شخص دنیا سے چل بسا۔ حضرت داؤد نے فرمایا، اس کا جنازہ سپرد خاک کر دو۔ یہ بات بنی اسرائیل کے لیے ناخوشی اور بھانپ کر لبوں کا موجب بنی کہ آخر کیوں جناب داؤد خود اس کے کفن دفن میں شریک نہیں ہوئے۔ جب بنی اسرائیل اسے غسل دے چکے تو اس سے 50 افراد نے اٹھ کر گواہی دی کہ انہوں نے اس عابد سے نیکی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ جب اسے دفن کر چکے تو خداوند متعال نے حضرت داؤد پر وحی نازل فرمائی، آپ اس عابد کے کفن و دفن میں کیوں حاضر نہیں ہوئے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، اس وحی کی وجہ سے جو تو نے مجھ پر نازل کی تھی وہ شخص ریاکار ہے۔ خداوند قدوس نے فرمایا، اگرچہ وہ ایسا شخص تھا لیکن بنی اسرائیل کے کچھ علماء اور راہبوں نے گواہی دی کہ انہوں نے اس شخص میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ میں نے ان کی گواہی کو قبول کر لیا اور عابد کے بارے میں جو کچھ جانتا تھا اس پر پردہ ڈال دیا۔ قانون شکنوں اور تماش بینوں پر عذاب۔ قرآن کی ایک دلچسپ داستان اصحاب سبت کی داستان سے جو بطور خلاصہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 سے 165 میں بیان ہوئی ہے، قانون شکن اور قانون شکنوں کو نہ روکنے والے دونوں گروہ بندروں کی شکل میں مسخ ہو گئے۔ اصل داستان کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع شہر ایلا میں بڑی تعداد میں لوگ آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفتے کے روز مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا۔ پیغمبروں نے خدا کا یہ حکم ان تک پہنچایا۔ اس دن مچھلیاں امنیت کا احساس کرتے ہوئے ساحل سمندر پر ظاہر ہوتی اور دوسرے دنوں میں سمندر کی گہرائیوں میں چلی جاتی۔ بنی اسرائیل کے دنیا پرست لوگوں نے مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے مختلف قسم کے نقشے تیار کر لیے تھے۔ ان کا ایک نقشہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے سمندر کے کنارے چھوٹے چھوٹے حوض اس طرز پر بنا رکھے تھے کہ مچھلیاں آسانی سے ان حوضیوں میں آ سکیں، ہفتے کے روز ان میں رہیں اور اتوار کے دن ہم ان کا شکار کر سکیں۔ ان لوگوں نے اس نقشے پر عمل کیا۔ اس طرح مکر و فریب سے زیادہ تعداد میں مچھلیاں شکار کرتے اور انہیں فروخت کر کے اچھا خاصا سرمایہ اکٹھا کر لیتے۔ ان لوگوں نے ایک عرصے تک اسی جال بازی سے زندگی گزاری۔ اس شہر میں تقریباً 80,000 سے زیادہ لوگ آباد تھے۔ روایت کے مطابق یہ لوگ 3 گروہ میں تقسیم تھے۔ ان میں سے ایک گروہ 80,000 افراد پر مشتمل تھا، اس مکر و حیلے سے راضی تھا۔ 10,000 کا دوسرا گروہ ان لوگوں کو خدا کی مخالفت سے روکتا اور تیسرا گروہ خاموش تھا اور گروہ روکنے والوں سے کہتا، اور اس طریقے سے بات ہوتی، لما تعدون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا،
تم کیوں ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا اس پر شدید عذاب کرنے والا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 164۔ نہیں کرنے والے ان کے جواب میں کہتے کہ ہم اس قوم کو نصیحت کرتے ہیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں معذور ہوں، یعنی اگر کوئی شخص برائی سے نہیں رکتا تو اس نے اپنی ذمہ داری پر عمل کیا ہے اور شخص عذر پیش کر سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ برائی سے روکنے والے افراد کی بار بار نصیحتوں نے ان پر کوئی اثر نہ کیا۔ ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کی بات پر اثر نہیں ہو رہا ہے تو دوری اختیار کی اور دوسرے شہر میں جا کر زندگی گزارنے لگے۔ وہ اپنے آپ سے کہتے کچھ معلوم نہیں ہے کہ کب آدھی رات کے وقت ان پر عذاب نازل ہو جائے، مبادا کہ ہم بھی ان کے درمیان میں ہو۔ جب وہ چلے گئے تو خداوند متعال نے آدھی رات کے وقت شہر ایلا کے تمام لوگوں کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ جب صبح طلوع ہوئی تو کسی نے بھی شہر کا دروازہ نہ کھولا، نہ کوئی اس شہر میں داخل ہوا اور نہ ہی کوئی اس شہر سے باہر گیا۔ اس واقعے کی خبر ارد گرد کے تمام دیہاتوں میں پھیل گئی۔ ادھر ادھر کے لوگ اس قریے والوں کی خبر لینے وہاں پر آئے۔ دیوار سے جھانک کر دیکھا تو سب لوگ بندروں کی شکل میں مسخ ہو چکے تھے اور 3 دن کے بعد تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جن لوگوں نے یہ حیلہ و مکر اور لوگ جو خاموش تماشائی بنے رہے سب کے سب ہلاک ہوئے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا وہ نجات پا گئے۔ یہ ہے سزا قانون شکن لوگوں کی، ان کی جو غلط کاریوں کو دیکھ کر خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ اس داستان میں قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ حیوانات میں سے بندر ایسا جانور ہے جو ہیلہ گیری اور اندھی تقلید کرتا ہے اور کسی قید و شرط کے بغیر دوسروں کی پیروی کرنے میں مشہور ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ کوئی بھی ملت اس وقت تک استعمار زدہ اور ذلیل و خوار نہیں ہوتی جب تک کہ وہ غلط کاریوں اور دوسروں کی اندھی تقلید اور بغیر کسی قید و شرط کے دوسروں کی پیروی نہ کرنے لگ جائے۔ در حقیقت اصحاب سبت خاموش تماشائیوں کو جس چیز نے ذلیل و خوار کیا ان کے ارادے کی کم زوری، سستی اور ارادوں میں پائی جانے والی بندرسی کی عادت تھی۔ بعض لوگ بندر کے مانند مکر و ہیلے کے ذریعے وارد ہوتے جب جانتے تھے کہ قانون شکنی کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ بندر کی مانند ضعیف الارادہ ہونے کی وجہ سے خاموش رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کا باطن ظاہر کیا اور فرمایا کنو قردۃ خاسئین، سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 166۔ ذلیل و خوار شدہ بندر بن جاؤ۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں شہر ایلیا کے گرد و نواح کے دیہاتوں سے لوگ آئے، انہوں نے دیوار کے اوپر جھانک کر دیکھا تو اس شہر کے تمام زن و مرد بندر بن چکے تھے۔ دیہاتوں کے لوگ اپنے جس رشتے اور دوست کو پہچان لیتے اس سے پوچھتے تم فلاں شخص نہیں ہو؟ وہ روتے ہوئے سر اشارے کر کے کہتا ہاں میں وہی ہوں۔ وہ لوگ 3 دن تک اسی حالت میں زندہ رہے۔ تیسرے دن سخت قسم کا طوفان آیا تو اس نے ان تمام کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ اس طرح وہ سب کے سب نابود ہو گئے۔ ہر شخص جو عذاب الہی کے سبب مسک ہوا وہ 3 دن کے بعد ہلاک ہو گیا۔ بہشت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ہمسائے کی خصوصیت۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا خدایا بہشت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی، وہ حضرت یونس علیہ السلام کے والد گرامی متا ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا سے جناب متا کی زیارت کے لیے اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت عطا کی۔ حضرت داؤد اپنے کم سن بیٹے سلیمان کا ہاتھ پکڑ کر متا علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے۔ جب وہ جناب متا کے گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا گھر انتہائی سادہ اور کھجور کی چٹائیوں سے بنا ہوا ہے، لیکن جناب متا گھر پر نہیں تھے۔ ان کی بیوی سے پوچھا جناب متا کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ ایندھن لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ حضرت داؤد اور جناب سلیمان نے ان کا انتظار کیا۔ جب جناب متا آئے تو انہوں نے اپنی پشت پر ایندھن کی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی اور انہوں نے ایندھن بیچنے کے لیے زمین پر رکھا اور کہا کون ہے جو حلال مال کو حلال درہم سے خریدے؟ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان آگے بڑھے اور سلام کیا۔ جناب متا انہیں گھر لے گئے، تھوڑی دیر گندم خریدی اور اس کا آٹا پیسا اور پتھر کے ایک برتن میں اسے گوندھا اور پھر اس سے روٹیاں پکوائی۔ روٹیاں، نمک اور پانی مہمانوں کے سامنے رکھا اور ان کے پاس بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہو گئے تاکہ ان کو ناگوار نہ گزرے۔ وہ
دو زانو ہو کر دسترخوان پر بیٹھے اور جب بھی لقمہ منہ میں ڈالتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے اور کھانے کے بعد الحمدللہ زبان پر جاری کرتے۔ جب انہوں نے تھوڑا سا پانی نوش کیا تو کہا، خدایا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ ہر طرح کی نعمت و سلامتی تیری طرف سے ہے اور تو مجھے اپنا دوست بنایا، اور جتنی نعمتیں مجھے دی ہے کسی اور کو کہاں دی ہیں، کیونکہ میرے ہاتھ، آنکھ، کان اور جسم کہ تمام اعضاء صحیح و سالم ہیں۔ تو نے مجھے ایندھن اکٹھا کر کے لانے کی طاقت عنایت فرمائی تاکہ فروخت کروں، جبکہ اس ایندھن کو کاشت کرنے میں نے کوئی زحمت نہیں کی۔ تو نے ہی کسی کو بھیجا، اس نے مجھ سے یہ خریدا، میں نے اس کی آمدنی سے گندم خریدی، وہ گندم میں نے خود کاشت نہیں کی اور نہ اس کے لیے کوئی زحمت اٹھائی۔ تو نے ہی پتھر میرے اختیار میں دے دیا کہ اس گندم کو پیس کر آٹا بناؤں۔ تو نے ہی آگ میرے اختیار میں دے دی کہ اسے جلا کر روٹی پکاؤں اور کھاؤں اور اپنے آپ کو تیری اطاعت کرنے کے لیے قوی کروں۔ تعریف صرف تیری ہی شان کے ساتھ ہے۔ اس قسم کی بلند آواز جاسوس قسم کا گریہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب سلیمان سے کہا، میرے بیٹے ایسا بندہ اسی لائق ہے کہ وہ بہشت میں بلند و بالا مقام رکھتا ہو، کیونکہ میں نے متا سے زیادہ شکر گزار کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ حضرت داؤد کی خدا سے گفتگو۔ خداوند عالم نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائے، میں آپ کو لوگوں سے دور تنہا کیوں دیکھ رہا ہوں؟ جناب داؤد نے کہا، میں نے تیری خاطر ان سے دوری اختیار کی ہے، وہ لوگ بھی مجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ خداوند متعال، میں آپ کو کیوں خاموش دیکھ رہا ہوں؟ جناب داؤد، تیرے مقام خوف نے مجھے خاموش کر دیا۔ خداوند متعال، میں آپ کو اس طرح سے کیوں دیکھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ عبادت میں مشغول ہیں؟ حضرت داؤد، تیرے عشق اور تیری محبت نے مجھے عبادت میں مشغول کیا۔ خداوند متعال، میں آپ کو کیوں فقیر اور نادار دیکھ رہا ہوں؟ میں نے آپ کو ساری نعمتیں دی۔ حضرت داؤد، تیرے حق کی ادائیگی نے مجھے فقیر بنا دیا۔ خداوند متعال، میں آپ کو اس طرح خاضع کیوں دیکھ رہا ہوں؟ حضرت داؤد، تیری عظمت و جلالت جس کی توصیف ممکن نہیں ہے، اس نے مجھے خاضع بنا دیا۔ خداوند متعال، میں نے آپ کو اپنے فضل و کرم کی خوشخبری دیتا ہوں، جو کچھ آپ کو پسند ہے وہ روز ملاقات قیامت آپ کے لیے موجود ہے۔ آپ لوگوں سے دوری اختیار نہ کریں، ان کے اچھے اخلاق کو اپنائیں اور بری عادتوں سے دوری اختیار کریں۔ اگر ایسا کرو گے تو جو کچھ چاہتے ہو قیامت کے دن میری طرف سے پالو گے۔ لوگوں کی ہدایت ایک عظیم ترین عبادت۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام تنہا بیابان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی مقام میں خلوت یعنی غار میں جا کر خلوص کے ساتھ خدا کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی، اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، مجھے تیرے شوق دیدار نے مجبور کر دیا ہے، میں کسی خلوت میں جا کر تیرے ساتھ راز و نیاز کروں۔ خداوند متعال نے ان پر وحی نازل فرمائی، لوگوں کے درمیان واپس جائیں اور ان کو ہدایت کرنے پر کمر ہمت باندھ لیں۔ اگر آپ نے کسی ایک گناہ گار بندے کو گناہ سے روکا اور اسے سیدھے راستے پر لے آئے تو آپ کا نام اپنے پسندیدہ بندوں میں لکھ دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم خدا کی تعمیل کی، لوگوں میں پلٹ آئے اور انہیں ہدایت کرنے میں مشغول ہو گئے۔ حضرت داؤد کوہ عرفات پر۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام سرزمین عرفات میں داخل ہوئے، ارادہ کیا کہ پہاڑ کی بلندی پر جا کر تنہا عبادت خدا میں مشغول رہوں۔ شاید یہ چاہتے تھے کہ آداب دعا کی رعایت کریں۔ لوگوں کے درمیان آواز دوسری آوازوں کے ساتھ مخلوط ہو جاتی ہے۔ وہ پہاڑ پر چڑھے اور وہاں پر دعا و مناجات میں مصروف ہو گئے۔ جب اعمال ختم کر چکے تو حضرت جبرائیل خدا کی طرف ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا پروردگار کہہ رہا ہے، پہاڑ کی چوٹی پر کیوں گئے ہو؟ کیا آپ نے خیال کیا کہ کسی کی آواز میرے لیے مخفی ہو جاتی ہے؟ اس کے بعد حضرت جبرائیل انہیں جدہ کے سمندر کی گہرائیوں میں لے گئے۔ وہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑا پتھر دیکھا، اسے توڑا تو اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا کیڑا نظر آیا۔ اس کیڑے نے کہا کہ اے داؤد، آپ کا پروردگار فرماتا ہے، میں اس کیڑے کی آواز سمندر کی گہرائیوں میں پڑے ہوئے پتھر کے اندر سے بھی سنتا ہوں۔ کیا آپ خیال کرتے ہو کسی شخص کی آواز اس مخفی رہ جائے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کا اختتام۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر پائی، اس میں 40 سال تک لوگوں پر حکومت کی۔ ان کی ایک کنیز تھی جو رات چھا جانے کے بعد محل کے سارے دروازے پر تالا لگا دینے کے بعد ان کی کنجیاں حضرت داؤد کے پاس لے آتی تھی۔ ایک رات انہوں نے کسی شخص کو اپنے گھر میں دیکھا تو اس سے پوچھا، تمہیں کس نے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی؟ اس نے کہا، میں وہ شخص ہوں جو بادشاہوں کی اجازت کے بغیر ان کے محلوں میں چلا جاتا ہوں۔ حضرت داؤد نے جب یہ بات سنی تو کہا، آپ اسرائیل ہیں، آپ نے پہلے پیغام کیوں نہیں بھیجا؟ میں موت کے لیے تیار ہو جاتا۔ حضرت اسرائیل نے کہا، میں اس سے پہلے کئی بار آپ کو پیغام بھیج چکا ہوں۔ حضرت داؤد نے کہا، میرے لیے وہ پیغام کون لے کر آیا ہے؟ حضرت اسرائیل نے کہا، آپ کے والد، آپ کے بھائی، آپ کے دوست، آپ کے ہمسائے کہاں ہیں؟ حضرت داؤد نے کہا، وہ تو تمام کے تمام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت اسرائیل نے کہا، وہ سب کے سب آپ کے پاس میرا پیغام لانے والے تھے، آپ بھی ان کی طرح دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جناب اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی روح قبض کی، اور ان کے 19 بیٹے تھے، ان میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مقام علم و نبوت اور حکومت اپنے پدر بزرگوار سے بطور وراثت پائی۔ یہاں پر پیج نمبر 370 تک جناب داؤد علیہ السلام کی داستان ختم ہو جاتی ہے، مگر آخر میں جو جناب داؤد علیہ السلام نے جناب اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے پاس اگر پیغام بھیج دیتے تو میں موت کے لیے تیار ہو جاتا، جناب اسرائیل نے کتنا عظیم جواب دیا کہ میں نے تو کئی مرتبہ تمہارے پاس پیغام بھیجا مگر تم ہی اس پیغام کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ واقعاً ہر روز ہم مرنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی حادثوں کے نظر ہو جاتا ہے تو کوئی گاڑی اور دوسری چیزوں سے ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، کوئی بیماریوں کا شکار ہو کے مر جاتا ہے، اور آج تو بیماری اپنے آپ میں بالکل پنجائے موت بنی ہوئی ہے، اور موت کا پنجہ بہت تیز دنیا پر مسلط ہو چکا ہے۔ تو اس حالات میں اسرائیل دستک دے رہے ہیں، ملک الموت ہر روز ہمارے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، اس سے پہلے کہ ایک روز واقعاً ہمیں جانا پڑ جائے، مرنے والوں سے سبق حاصل کر لیں۔ دیکھتے رہیے آؤ کتاب پڑھیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ، ان کے حالات اور واقعات بیان کرتے ہوئے۔ تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے آؤ کتاب پڑھیں۔ خدا حافظ۔